جی واجب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 15 اظہار. اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی ایسا پڑھنا کرنا. تمام حروف آپ کے معلوم ہو جائے. اظہار سب اپنا اپنا مائک میوٹ رکھیے. میں جب کوشچن کروں گی تبھی مائک انمیوٹ کریے. کا سبق ہے اظہار. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے اسے قاعدہ اور تختی دونوں کہتے ہیں. تو قاعدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. ان 6 حروف کو آپ کو یاد رکھنے ہیں. اسے حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے حروف، جیسے ہم مخارج میں پڑھے تھے. حمزہ ہا اندرونی حلق سے، عین حا درمیانی حلق سے، غین خا اوپری حلق سے. تو ویسے ہی یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، اسی لیے اسے حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ جو قاعدہ ہے وہ تنوین اور نون ساکن کا ہے. جو ابھی ہم پڑھے نا، اس سے پہلے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، جزم والا نون، نون ساکن. تو کسی بھی الفاظ میں قرآن مجید میں جب آپ تلاوت کر رہے ہو، کوئی بھی لفظ ایسا نظر آیا جس میں تنوین ہے اور نون ساکن ہے، تو اس کے بعد والے حرف کو دیکھ کے آپ قاعدہ پہچانیں گے. اب مثال کے طور پہ یہ جو آج کا قاعدہ ہے اظہار، یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تنوین اور نون ساکن کو دیکھنا ہے. دیکھیے پہلا یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، اس میں طائرن ابابیل تنوین ہے. کہاں پہ ہے تنوین؟ را کے اوپر. را کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر. اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے. تنوین کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ الف. الف پڑھیں گے. حمزہ. حمزہ بولیں گے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اگر کسی بھی الف پہ زبر، زیر پیش یا جزم بھی آ گیا تو وہ حمزہ ہو جاتا. تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا. اسی لیے یہ جو تنوین ہے، 2 زبر ہے، اس کے آخر میں جو نون کی آواز آ رہی، را 2 زبر، رن، رن، اس نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ پورا اچھی طریقے سے نون کو پروناؤنس کر کے پڑھیں گے. طائرن ابابیلا، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے نون ساکن. تنوین کی مثال تو یہاں پر آ گئی. نون ساکن دیکھیے، یہ جو لفظ ہے لیمن خشیہ، اس میں نون ساکن ہے. جی باجی. جی باجی. تو نون ساکن کے بعد والا حرف، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ نون. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ خا ہے وہ، خا، نون نہیں. ہاں. تو یہ جو ہے وہ حروف حلقے میں ہے؟ نہیں باجی. ایسا حروف حلقے میں خا نہیں ہے. عین حا غین خا. خا بھی حلق سے آتا ہے، یاد رکھیے اسے. تو نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے قا آ رہا، اسی لیے یہاں پر یہ جو نون ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھ رہے. لیمن، لیمن، نون کی آواز کو ظاہر کرنا، یعنی کہ اچھے سے اس کو پورا پروناؤنس کرنا. ٹھیک ہے. تو اس قاعدے کو کیا کہیں گے؟ اظہار. کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز آپ کو دیکھنا ہے ہر لفظ میں. یہ جو یہاں سے یہاں تک کے جو سبق ہے، اس میں آپ کو قرآن کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ جملے دیے گئے ہیں. ان جملوں میں آپ کو تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف حلقے میں سے کون سا حرف آ رہا اس کا خیال رکھنا ہے، اور نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیے، نون الف زبر را 2 پیش رن.
नारुन, हा अलिफ ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हामी, या ज़बर या, हामिया, ता दो पेश तुन, हामियतुन। सबसे पहले एक एक हर्फ को पढ़े, नून अलिफ ज़बर ना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाए, रा दो पेश रुन, नारुन, तीनों को, तीन हर्फों को अलग अलग पढ़े। फिर ये तीन हर्फ मिलके एक लफ्ज बन गया, एक लफ्ज। ठीक है, अल्फाबेट्स, लेटर्स, लेटर्स से वर्ड, वर्ड से फिर सेंटेंस। इसी तरह से हर हर्फ से लफ्ज, लफ्ज से जुमला। ये एक लफ्ज वो एक लफ्ज, दोनों मिलके बनते हैं जुमला। क्या बनते हैं ये? जुमला। जुमला। यहाँ पर आपको क्या करना है, तनवीन के बाद क्या हर्फ आ रहा वो देखना है। अब नारुन हामियतुन, रा पे तनवीन है, तनवीन के बाद हा है, हा हुरूफ हल्के में है, जी बाजी। जी है, बाजी। जी इसीलिए बाजी। यहाँ पर क्या खदा हो रहा बोलेंगे? इजहार। धार। शाबाश। तनवीन के बाद हा आने से इजहार हो रहा। ऐसा आप लोग मुझे कल सब प्रैक्टिस करके सुनाएंगे, ठीक है? जी बाजी। जी ये बाजी। या तनवीन के बाद हा आने से इजहार हो रहा। लीमन खशिया, नून साकिन के बाद खा आने से इजहार हो रहा। ऐसे प्रैक्टिस करना है। सबक सबको समझ में आ गया? जी बाजी। जी बाजी। जी बाजी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।